حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات کی، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا اور سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا ہوں، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا۔ امام حسن روایت کرتے ہیں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں، تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں، میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے، تو حضور کوئی ایسا کام، جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا، کمزور دل ہوں۔ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں، ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ، یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے۔ دیکھیں نا، اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے۔ تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، اور حضور نے ترغیب دلائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود، اس کی روح جھوم جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما۔ فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں، فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں، تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہ جو آ گئے اتنے سارے تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے،
دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے۔ ایک دن حاجیوں کے بہت بڑے جرمٹ کو دیکھا، بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن عیاض، تو رونے لگے۔ ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ساری دعائیں قبول ہو گئی ساری۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو گئیں۔ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور بالکل مانے گا۔ تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں، وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے گا، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے گا۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز ظہر ہے، 2 رکعتوں کی نماز عصر ہے، وہاں کرنا کیا؟ دعا، کھل کے دعا، کھل کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں، ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں پر، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا، رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے۔